لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلني من الباقين على سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماوات صلى الله جده خاتم الأنبياء اللهم صل على بالأوصياء أمه سيدة النساء المعصومين وأنصاره مرملين بالدماء وسائر المستشهدين في الأرض كربلاء ولعنة الله على قاتليه الأعداء. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الكتاب الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. یہ اشرا جس کی آج پہلی مجلس ہے، جس کا عنوان اطاعت اور محبت ہے، اور جس کے لیے میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کو انتخاب کیا ہے، جس میں خداوند عالم صاحبان ایمان سے مخاطب ہو کر قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ عزیزان گرامی، مفہوم اطاعت اگر آپ اس آیت میں غور کریں، اگر ہم اس آیت کا تجزیہ کریں کہ لفظ اطاعت کتنی بار آیا ہے؟ 2 بار آیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطاعت کرنے کا جن کا حکم دیا رہا ہے، جن کی اطاعت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ 3 شخصیتیں، ایک خداوند عالم کی ذات ہے، دوسرے رسول اکرم کی ذات ہے، اور تیسرے اولی الامر۔ اگر قاعدے کے اعتبار سے دیکھا جائے، جو خداوند عالم نے یہاں پر الفاظ استعمال کیے ہیں، اطیعو کا جو فعل ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو یہاں پر وقار صاحب قبلہ عالم دین تشریف فرما ہے، آپ ان سے بعد میں طلب کر لیجیے گا گرامر کے لحاظ سے، کہ عطف کیا جاتا ہے جب عربی گرامر میں یا عربی زبان میں، تو ایک حکم کو کئی چیزوں پر حمل کیا جا سکتا ہے، یعنی فعل کو ایک بار لے آئیں گے، اور اس فعل کا جو حکم ہے وہ کئی شخصیتوں پر لاگو کیا جا سکتا ہے، یا تو اس اعتبار سے ہوتا ہے، یا پھر ہر شخصیت کے لیے الگ الگ حکم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس آیت میں دیکھیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، ایک بار اطیعوا کا لفظ آیا اللہ کے لیے، و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، دوسری بار اطاعت کا لفظ آیا ہے رسول اکرم کے لیے اور اولی الامر۔
یہاں یا تو یہ ہوتا کہ صرف ایک اطاعت آتا، اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، یا یوں ہوتا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم. لیکن یہاں پر اللہ نے تیسرا راستہ اختیار کیا، نہ اطیعوا کا لفظ ایک بار استعمال کر کے سب کو اس میں شامل کیا ہے، نہ یہ کہ سب کے لیے الگ الگ لفظ اطیعوا کا استعمال کیا اللہ نے، بلکہ اللہ نے 2 بار لفظ اطیعوا استعمال کیا ہے. اطیعوا اللہ کہ اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی ایک اطیعوا میں صرف خداوند عالم کی ذات ہے، اور جو دوسرا اطیعوا ہے اس میں نبی اکرم کی ذات اور اولی الامر کی ذات ہے. تو اب اس میں اگر آپ غور و خوض کریں اور فکر کریں تو جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم ذاتاً حاکم ہے، خداوند عالم ذاتی طور پر حاکم ہے، چونکہ اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تمام کریشن جو اس دنیا کی ہیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور یہ دنیا اسی نے بنائی ہے، لہذا وہ اختیار کامل رکھتا ہے کہ وہ اپنی اطاعت کا حکم دے. یہ اصل میں اطاعت ہے اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے اس کے بعد اپنی اطاعت کے مرحلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اطاعت کس کی چاہیے ہے؟ نبی کی اطاعت چاہیے، رسول کی اطاعت چاہیے ہے، اور اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت چاہیے. یعنی اگر ایک اطیعوا آیا ہے تو وہ اس لحاظ سے ہے کہ خداوند عالم مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اطاعت کامل ہے خداوند عالم کی. لیکن جو دوسری 2 اطاعتیں ہیں، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، یہ نائب ہیں، یعنی یہ خود حاکم نہیں ہے بلکہ اصل حاکم کے نائب ہیں. خداوند عالم کی جو اطاعت ہے وہ بذات ہی ہے، لیکن جو رسول اور اولی الامر کی اطاعت ہے وہ بذات ہی نہیں ہے، بلکہ وہ نائب ہونے کی حیثیت سے خدا نے ان کو نائب بنا کر بھیجا ہے، ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بندوں سے اپنی اطاعت لے سکیں. لیکن عزیزان گرامی ایک لطیف نکتہ اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ خداوند عالم نے ایک جگہ کہا اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، اور اس کے بعد فرمایا واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے رسول اور اولی الامر کے درمیان میں اطیعوا کی لفظ بھی نہیں رکھی، یعنی لفظ کو بھی بلا فصل رکھا، لفظ کو بھی اللہ نے بلا فصل رکھا. اس لیے اطاعت بھی بلا فصل ہے، رسول کی اطاعت کے فوراً بعد اولی الامر کی اطاعت لازم ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب خدا الفاظ میں فرق نہیں کرتا ہے، بلا فصل الفاظ کو رکھتا ہے اور بلا فصل اولی الامر کا لفظ لے آتا ہے، تو پھر یہ امت کو اختیار کہاں سے ہو گیا کہ وہ رسول کے بعد جس کو بلا فصل حاکم بنایا تھا اللہ نے کہ جو اولی الامر ہیں، ان کی جگہ کسی اور کو لے کر آئے. تو اب مسئلہ جو یہاں پر پیچیدہ ہو جاتا ہے عالم اسلام میں، علماء اسلام میں، وہ اولی الامر کو لے کر کہ یہ اولی الامر ہیں کون. اب عزیزان گرامی اگر آیت کا سیاق و سباق آپ دیکھیں تو اسی سے مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. آیت کا سیاق و سباق کیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، یعنی اطاعت مطلق ہے. اللہ کی اطاعت جو ہے وہ اطاعت مطلق ہے، جس امر میں بھی اللہ آپ کو حکم دے آپ کو اطاعت کرنا لازم ہے بغیر چوں اور چرا کے. یعنی آپ کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ میں ایک جملہ کہوں کہ آپ کو اف بھی کرنے کا حق نہیں ہے پروردگار عالم کے حکم کے سامنے. جو خداوند عالم کا حکم ہے اس کے مطابق آپ کو
عمل کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے. تو جب اللہ کی اطاعت مطلق اطاعت ہے، جزوی اطاعت نہیں ہے، تو اب اللہ نے دوسرا لفظ جو استعمال کیا ہے رسول اور اولی الامر کے لیے، وہ بھی مطلق ہے. اس کا رتبہ پہلی والی اطاعت سے کم ہے، لیکن نائب ہونے کی حیثیت سے اطیع الرسول و اطیع و اولی الامر منکم، ان دونوں کا رتبہ ایک ہے. یعنی جس طریقے سے رسول کی اطاعت مطلق ہے، اسی طریقے سے اولی الامر کی بھی اطاعت مطلق ہے. اب مسلمانوں نے جو یہاں پر آ کے غلطی کی، وہ یہ غلطی کی کہ اولی الامر ہر اس شخص کو مان لیا کہ جو حاکم ہو گیا، جو کسی بھی طریقے سے مسند نشین ہو گیا، جو مسند خلافت پر بیٹھ گیا، اس کو ہم نے اولی الامر سمجھ لیا، اس کو ہم نے اولی الامر مان لیا. لیکن مسلمان اس بات کو فراموش کر بیٹھا کہ اگر ہم ایسے افراد کو اولی الامر مان لیں کہ جو ہمارے جیسے ہیں، جو معصوم نہیں ہیں، تو اب اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ان کی اطاعت بھی مطلق اطاعت ہو جائے گی. اب وہ جو عمل کرتے چلے جائیں گے اس میں ان کی اطاعت کرنا لازم ہو جائے گی. تو آپ اب مجھے بتائیے کہ سوائے معصوم کے دنیا میں کوئی ایسی ذات ہے کہ جس سے خطا کا امکان نہ ہو؟ خصوصاً وہ حکما، وہ حاکم کہ جو کسی بھی طریقے سے مسند خلافت پر یا مسند پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا حکم چلاتے ہیں. ان کے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دین کی پابندی کی جائے، شریعت کی پابندی کی جائے، قرآن کی پابندی کی جائے. تو لہذا مسئلہ یہ ہو گیا کہ مسلمانوں نے اولی الامر ہر اس شخص کو مان لیا کہ جو مسند پر بیٹھ گیا، جو حاکم بن گیا، وہ چاہے جیسے حاکم بنا ہو، چاہے زبردستی حاکم بنا ہو، چاہے کسی نے چن کر حاکم بنایا ہو، دونوں صورتوں میں غلطی اور خطا کا امکان موجود ہے. لہذا اگر غلطی اور خطا کا امکان موجود ہے تو اب اس کی اطاعت مطلق اطاعت نہیں ہو سکتی. اگر مطلق اطاعت ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر وہ کام کرنا پڑے گا کہ جو صاحب مسند انجام دے رہا ہے. اگر آپ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیے اور بنی امیہ اور بنی عباس خلافتوں کو مد نظر رکھیں، اور اس کے بعد جو بھی مسلم حکمرانی اس دنیا میں آئی، ان تمام حکمرانیوں کو اور ان تمام مسند نشینوں کے اعمال کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کی اطاعت مطلق اطاعت ہرگز نہیں ہو سکتی. جبکہ اطیعو کا لفظ ایک بار آیا ہے، وہی اطیعو رسول کے لیے بھی آیا ہے، وہی اطیعو اولی الامر کے لیے بھی آیا ہے. یعنی جس طریقے سے بغیر چوں اور چرا کے رسول کی اطاعت کی جائے بقول مسلمان، اسی طریقے سے ہر اس حاکم کی اطاعت کی جائے کہ جو مسند نشین ہے. اب عزیزان گرامی مسئلہ کیا پیش آئے گا؟ مسئلہ یہ پیش آئے گا کہ رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ رسول معصوم ہے، رسول سے خطا کا امکان نہیں ہے. اور جب ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. لیکن جب اولی الامر مسلمانوں کے دیے ہوئے معنی کے مطابق ہم اولی الامر کی اطاعت کریں گے تو کہیں کہیں ایسا، بلکہ اکثر ایسا مسئلہ آئے گا کہ جہاں پر اللہ کے حکم کی بھی مخالفت ہو رہی ہوگی، جہاں پر نبی کے حکم کی بھی مخالفت ہو رہی ہوگی، تو پتہ یہ چلا کہ کچھ بھی ہو اولی الامر ہمارے جیسے، ہمارے چنے ہوئے نہیں ہو سکتے. اولی الامر وہی ہو سکتے ہیں کہ جو رسول کے جیسا ہو. ایک صلوات پڑھے پر محمد. اولی الامر وہی ہوگا کہ جو رفتار میں، گفتار میں، شباہت میں رسول کے جیسا ہوگا. اب تاریخ آپ پڑھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے. شب ہجرت ہے،
شب ہجرت ہے، رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتے ہیں، علی کو بلایا، یا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، یا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ. تو علی نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول نے کہا بے شک میری جان تمہارے سونے سے بچ جائے گی، اور اے علی تم کل امانتوں کو واپس کر کے واپس بھی آ جانا. تو پتہ یہ چلا کہ رسول کی بھی جان بچ رہی ہے، وصی رسول کی بھی جان بچ رہی ہے، کیونکہ رسول نے خبر دے دی ہے کہ اے علی تم امانتوں کو واپس کرنا. تو امانتوں کو زندگی کی حالت میں ہی واپس کیا جا سکتا ہے، لہذا رسول اطمینان کی نیند سوئے، چین کی نیند سوئے، اور ایسی نیند سوئے کہ جیسی کبھی آپ کو نیند نہیں آئی. اللہ اللہ، یہ زمانہ آپ دیکھیں، یہ ماحول آپ دیکھیں کہ 40 تلواریں رسول کے گھر کا حصار کیے ہوئے ہیں. ایک تلوار سامنے ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی ہے، چہ جائے کہ 40 تلواریں علی کو حصار میں لیے ہوئے ہیں، اور علی اس طریقے سے سو رہے ہیں کہ جیسے رسول سوتے تھے. اور جب رسول نے یہ حکم دیا کہ اے علی تمہیں سونا ہے، تو اب رسول کا حکم پا کر علی جاگ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ رسول نے سونے کا حکم دیا ہے، لہٰذا علی سو کے بتائیں گے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کے مطابق مجھے عمل کرنا ہے. تو اب عزیزان گرامی، جب رسول بستر نبوت پر سو گئے، جب علی بستر نبوت پر سو گئے تو کفار نے جھانک کر دیکھا. اس وقت بہت نیچی نیچی دیواریں ہوا کرتی تھی. کفار نے جھانک کر کیا دیکھا؟ جھانک کر دیکھا کہ ابھی رسول تو سو رہے ہیں، وہی حلیہ ہے، وہی انداز ہے، وہی رفتار ہے، وہی گفتار ہے. ایک مرتبہ کفار مطمئن ہو گئے کہ رسول ابھی موجود ہیں، رسول سو رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ رسول کی شباہت کس کے پاس ہے، رسول کس کو اپنا نائب بنائیں گے؟ رسول اسی کو اپنا نائب بنائیں گے کہ جو رفتار و گفتار میں بالکل رسول کی طرح ہو. اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو بچپن سے لے کے جوانی تک رسول کے ساتھ رہا ہے. ہم جیسے اشتباہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ تھے کہ جو جانوروں کے پیروں کے نشانات بھی دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ کون یہاں سے گزرا ہے. تو لہذا انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول سو رہے ہیں اور ان کو بالکل بھی شک نہیں ہوا. تو اب عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اطاعت اس اولی الامر کی کرنی ہے کہ جو ہر لحاظ سے رسول کی طرح ہو، ہر لحاظ سے ہو بہو ہو رسول جیسا ہو. تو اب عزیزان گرامی، یہاں پر جو مسئلہ آیا مسلمانوں کے درمیان میں، وہ مسئلہ یہی تھا کہ اولی الامر ہے کون. انہوں نے کہا کہ ہر وہ حاکم کے جو مسند پر بیٹھ جائے، ہر وہ انسان کہ جو کسی بھی طریقے سے ہمارا حاکم بن جائے، ہمیں اس کی اطاعت کرنا لازم. تو اب عزیزان گرامی، ایک دوسرا راستہ جب ان کے اوپر اعتراض ہوا تو ایک دوسرا راستہ یہ نکالا. جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے جو حاکم ہیں انہوں نے غلطیاں کی ہیں، انہوں نے خطائیں کی ہیں، انہوں نے خلاف اسلام کام کیا ہے، خلاف قرآن کام کیا ہے، تو انہوں نے ایک نیا شوشہ نکالا. وہ شوشہ کیا تھا؟ وہ شوشہ یہ تھا کہ رسول کی کچھ زندگی رسالت کی زندگی ہے اور کچھ زندگی بشری زندگی ہے. آپ نے دیکھا کہ ان حکما کو بچانے کے لیے، ان حکام کو بچانے کے لیے کہ جو انہی کے جیسے تھے، جو خطا اور غلطی سے دوچار تھے، ان کو بچانے کے لیے رسول کے رتبے کو گھٹایا جا رہا ہے، اس لیے کہ کوئی رسول جیسا نہیں ہو سکتا تھا. لہٰذا انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا کہ رسول کے رتبے کو ہی گھٹا دیا جائے. تو اب انہوں نے یہ کہا کہ رسول کی آدھی زندگی جو تھی وہ کون سی زندگی تھی؟ وہ بشریت والی زندگی تھی.
آدھی زندگی جو تھی وہ رسالت والی زندگی. ایک سلوات پڑھیں محمد والا. اب عزیزان گرامی یہاں پر بھی یہ کہہ کے پھنس گئے کہ رسول کی جو زندگی تھی اس میں دو حصے کیے, ایک رسالت کی زندگی ہے, ایک بشریت کی زندگی ہے. لیکن قرآن مجید پڑھ لیجئے, کہیں پر بھی اللہ نے رسالت کو رسول سے الگ نہیں کیا ایک لمحے کے لیے بھی. اس کا مطلب تو یہی ہوگا نا کہ اگر رسول یہ مانا جائے کہ رسول کی آدھی زندگی بشر والی زندگی تھی, یعنی اس میں خطا کا امکان پایا جاتا ہے, دوسری زندگی رسالت والی زندگی تھی, تو اب رسول کی آدھی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل قرار پائے گی. بشریت والی زندگی چونکہ اس میں خطا کا امکان پایا جا سکتا ہے, لہذا وہ ہمارے لیے نمونہ عمل قرار نہیں پائے گی. تو اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ تم اپنے رسول کو آئیڈیل بناؤ, تم اپنے رسول کو آئیڈیل بناؤ, نمونہ عمل بناؤ. تو اب ہم رسول کی آدھی زندگی کو اگر نمونہ عمل بناتے ہیں اور آدھی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا آدھا اسلام چھوٹ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی پوری زندگی لقد کانا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول کی رسالت والی زندگی کو آئیڈیل بناؤ, رسول کی بشریت والی زندگی کو آئیڈیل نہ بنانا, رسول کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب یہ کہاں سے مسلمان نے نکال لیا کہ آدھی زندگی بشریت والی زندگی ہے, آدھی زندگی رسالت والی زندگی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ دیکھو یہ زندگی جو رسول کی ہے اس میں رسول کو اپنا آئیڈیل نہ بنانا, اس لیے کہ خطا کا امکان پایا جا سکتا ہے. اب عزیزان گرامی چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کے ذہن کو میں قریب کر دوں. ایک نماز پڑھانے والا, ایک نماز جو پڑھاتا ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہے, دوسروں کے یہاں کوئی شرط نہیں پائی جاتی. ہر انسان نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن ہماری فقہ میں شرائط ہے, اور تمام شرائط کے ساتھ ایک اہم شرط ہے عدالت کی, کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں, تو اس کے اندر عدالت موجود ہونی چاہیے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو عدالت ہے اس کی آدھی زندگی میں عدالت ہوگی یا پوری زندگی میں عدالت ہوگی؟ جب مسجد میں آئے گا تو عادل ہوگا, جب امام باڑے میں آئے گا تو عادل ہوگا, اور جب چوراہے پر ہے تو عادل نہیں ہے, جب گھر میں ہے تو عادل نہیں ہے, جب بیوی بچوں کے ساتھ ہے تو عدالت سے پیش نہیں آ رہا ہے. تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ امام ہم جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی پوری زندگی میں عادل ہونا چاہیے, تو یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ رسول کہ جس کے پیچھے پوری امت کھڑی ہے اس کی آدھی زندگی رسالت کی زندگی ہے, آدھی زندگی بشریت کی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. سے کم ترین درجے پہ آؤں, مسلمان, سب مسلمان ماشاء اللہ. آپ دنیا میں دیکھیں تو مسلمانوں کی کمی نہیں ہے, کتنے مسلمان کنٹریز ہیں, لیکن اسلام بہت کم ملکوں میں نظر آتا ہے, اسلام تھوڑے سے ملکوں میں نظر آتا ہے. سید جمال الدین اسد آبادی کا نام آپ نے سنا, کہ بہت اچھا قول ان کا میں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں. سید جمال الدین اسد آبادی 2 بار ہندوستان بھی آ چکے ہیں, افغانستان کی ایک بہت ہی بہترین شخصیت اور اتحاد بین المسلمین کی حامی شخصیت جمال الدین, سید جمال الدین اسد آبادی. اسد آباد ایک افغانستان میں بھی ہے اور ایک ایران میں بھی ہے. ان کی شخصیت اتنی مؤثر شخصیت ہے اور اتنی بڑی شخصیت ہے کہ افغانستان والے یہ کہتے ہیں کہ یہ والے اسد آباد میں پیدا ہوئے, ایران والے کہتے ہیں یہ والے اسد آباد میں پیدا ہوئے. یعنی دونوں
ایرانی بھی اور افغانی بھی ان کو اپنا بنانا چاہتے ہیں. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ ان کی شخصیت کتنی مؤثر شخصیت ہے. لہذا ان کا ایک قول کہ جو واقعا میں کئی جگہ نقل کر چکا ہوں، ان کا قول یہ ہے کہ میں نے دنیا کے تمام ممالک کا سفر کیا، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں، چاہے وہ یورپ کے ممالک ہوں، چاہے وہ ویسٹرن کے ممالک ہوں، میں نے تمام ممالک میں سفر کیا، اور ان ممالک میں سفر کرنے کے بعد جو میں نے نتیجہ نکالا وہ نتیجہ یہ ہے کہ میں نے غیر مسلم ملکوں میں اسلام تو دیکھا لیکن مسلمان نہیں دیکھے. کاش کہ آپ اس جملے تک پہنچ جاتے. میں نے غیر مسلم ملکوں میں اسلام تو دیکھا لیکن مسلمان نہیں دیکھے، مسلم ملکوں میں مسلمان تو دیکھا لیکن اسلام نہیں دیکھا. ایک سلوات پڑھے. آج کچھ ملک ظالموں کا سپورٹ کر رہے ہیں، ظالموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. وہ ظالم کہ جو بچوں پہ بھی رحم نہیں کرتے، عورتوں پہ بھی رحم نہیں کرتے، آج ان کے ساتھ تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں، باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے اور ان سے اتحاد کیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، ان کو مسلمان آپ کہیں گے جن کو روح اسلام نہ پتا ہو، جو مسلمانوں کے پیٹھ میں تو خنجر بھونک رہے ہوں لیکن دشمنان اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں؟ لہذا جمال الدین اسد آبادی نے اتنے دن پہلے، تقریباً 100 سال کے لگ بھگ ہو رہا ہے، اتنے دن پہلے انہوں نے یہ جملہ کہا. اور آج کا آپ دور دیکھ لیں تو عزیزان گرامی سب سے لو اسٹیٹس جو ہے وہ مسلمان کا ہے. اب آپ بتائیے کہ ایک مسلمان جو ہے، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ وکیل ہو، اور چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا اس کی زندگی کے آپ 2 حصے کر سکتے ہیں؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ فلاں وقت مسلمان ہے، فلاں وقت مسلمان نہیں؟ کبھی کہنا دیجئے گا کہ آپ گھر میں تو مسلمان ہیں، باہر مسلمان نہیں ہے، یا باہر مسلمان ہے گھر میں مسلمان نہیں. البتہ ہوتا ایسا ضرور ہے. جو اسلام کا اسٹیٹس ہے، جو اسلام کی ذمہ داریاں ہیں، رسول گرامی کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اس عالم میں صبح کرے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے امور سے واقف نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے. اپنے دوسرے مسلمان وہ کس گوشے میں زندگی بسر کر رہے، یہ نہیں کہا رسول نے. پوری دنیا میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے بارے میں اس کو کوئی خبر نہ ہو. یہاں پڑوسیوں کی خبر نہیں ہے، یہاں محلے والے کی خبر نہیں ہے. محلے والے کو چھوڑ دیجئے، بھائی بھائی کی خبر گیری نہیں کر رہا ہے، اور بھائی کو چھوڑ دیجئے، بیٹا ماں باپ کی خبر گیری نہیں کر رہا ہے. عزیزان گرامی، ایسے جب ہماری قوم میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں تو واقعاً یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یہ تو ایک مسلمان بھی بن کر نہیں دکھا پا رہے ہیں. شیعہ ہونا بہت دور کی بات ہے، مومن ہونا بہت دور کی بات ہے. وہ سورہ حجرات کی آپ کو آیت یاد ہے نا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ جب اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ہم اسلام لے کر آئے، ایمان نہیں لائے. ابھی تو ایمان تمہارے گلے کے نیچے بھی نہیں اترا ہے. لہذا ہم سب سے پہلے ایک مسلمان تو بن کر دکھا دیں. شیعہ تو بہت دور کی بات ہے. ایک صلوات پڑھیں. محمد بولو محمد صلی اللہ.
اب عزیزان گرامی سب سے لو اسٹیٹس جو ہے وہ مسلمان کا ہے. ایک شخص آیا, اس نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا, پاک ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ زبان پر جاری ہو گیا, مسلمان. اب ہم اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گھر میں مسلمان ہے باہر مسلمان نہیں, یا باہر مسلمان ہے گھر میں مسلمان نہیں. ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کا پیشہ ہے, آج ہمارے یہاں پیشہ ہے ڈاکٹری, لہذا ایک مریض آیا اس کے پاس کہ جس کو ہلکا سا نزلہ بخار ہے, حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے ڈاکٹروں نے اس لاک ڈاؤن میں کافی کمائی کی, جس کو ہلکا بھلکا نزلہ بخار ہے, آیا اس کے پاس, تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو مرض ہے اس کا بہت ہی معمولی مرض ہے, تو اب اس نے معمولی فیس لی. کیوں؟ اس لیے کہ جو دوسری جگہ ڈاکٹر بیٹھا وہ بھی آرام سے ٹھیک کر سکتا ہے اس کو, اس لیے کہ مرض اس کا بالکل مشخص ہے, معمولی مرض ہے, لہذا اس نے فیس کم لی, یا وہ فیس لی کہ جو معین کی ہوئی ہے. لیکن ایک دوسرا مریض آیا کہ جس کی حالت بہت سیریس ہے, اور اس کو اپنے علم کے ذریعے سے, اپنے تجربے کے ذریعے سے یہ معلوم ہے کہ میرے علاوہ اس کا کوئی دوسرا علاج نہیں کر سکتا. تو اب آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ کیا کرے گا کہ وہ منہ مانگی رقم مانگے گا. آج ہاسپٹل کا یہی حال ہے, منہ مانگی رقم مانگے گا. لیکن اگر کوئی مسلم ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس کوئی معمولی مریض آتا ہے اور اس کو نہ دیکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ایسا مریض آئے کہ جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ اگر میں اس کا علاج نہیں کروں گا تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں کر پائے گا, اور اسی طے کرنے کے چکر میں فیس کو اس کی جان چلی جائے تو وہ قاتل نفس قرار پائے گا. آپ نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر ہونا اور ایک مسلمان ڈاکٹر ہونا کتنا دونوں میں فرق ہے. اگر صرف ڈاکٹر ہے تو وہ فیس لے گا چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے, لیکن اگر وہ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ مسلمان ڈاکٹر ہے تو اس کو علاج کرنا ہے, علاج کرنا اس کے اوپر واجب ہے, اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ اس کی جان کوئی نہیں بچا سکتا. تو ایک مسلمان ڈاکٹر ہے اور ایک ڈاکٹر ہے. اب آئیے, ایک ہے وکیل. اچھا, وکیلوں کا کیا آج کل پیشہ ہے کہ کوئی بھی کیس ہمارے پاس آ جائے, وہ چاہے جیسی ہمیں دلیل لانی پڑے, چاہے جو حربہ اختیار کرنا پڑے, ہمیں اپنے کلائنٹ کو جتانا ہی جتانا ہے. لہذا ایک کلائنٹ آیا اس کے پاس, وکیل کے پاس, تو ایک بالکل واضح مقدمہ ہے, یعنی بالکل اس کے پاس سارے ایویڈنس اس کے حق میں ہے, سارے دلائل اس کے حق میں ہیں. لہذا وہ جب آیا اس کے پاس تو اس نے بہت معمولی فیس لی, اس لیے کسی بھی وکیل کے پاس چلا جائے گا تو وہ اپنا مقدمہ جیت جائے گا. لیکن ایک ایسا کلائنٹ آیا کہ جس کا مقدمہ بہت پیچیدہ ہے اور اس کے بعد سارے دلائل اس کے خلاف ہیں, سارے ایویڈنس اس کے خلاف ہیں. تو اب عزیزان گرامی یہاں مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ بھائی یہ مقدمہ آپ کا بہت پیچیدہ ہے, یعنی یہ کہا جائے کہ اس میں بالکل جان ہی باقی نہیں, اس میں جان ہی نہیں اس مقدمے میں, لہذا وہ منہ مانگی رقم اس مقدمے کو جتانے کے لیے مانگے گا. لیکن یہاں اسلام کیا کہتا ہے, اگر وہ وکیل ایک مسلمان ہے تو وہ ایسے مقدمے کو نہیں لے سکتا کہ جس میں سارے ایویڈنس اس کے کلائنٹ کے خلاف ہوں, اس لیے کہ وہ ناحق کا ساتھ دے رہا ہے. مسلمان وکیل اگر ہے تو وہ ناحق کا ساتھ نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے تاجر ہے, احتکار کرنے والا, اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے. احتکار خصوصاً ان چیزوں میں کہ جو ضروریات زندگی سے انسان کی ریلیٹڈ ہیں, جو چیزیں مثال کے طور پر غلہ ہے, کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں, اگر کوئی اس عنوان سے احتکار کر لے, اس عنوان سے اپنے پاس رکھ لے کہ جب گرانی آئے گی, جب مہنگائی آئے گی تو ہم اس کو مارکیٹ میں نکالیں گے اور اس سے منہ مانگی رقم حاصل کریں گے. اب عزیزان گرامی اسلام نے کہا ہے کہ ایسے موقع پر
آپ احتکار نہیں کر سکتے، آپ مال نہیں رکھ سکتے، آپ گنہگار قرار پائیں گے، آپ لعنتی قرار پائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں غلہ وغیرہ ہے، مثال کے طور پر پہلے جو ہے 2-3 کوئنٹل 4 کوئنٹل غلہ رکھ لیا جاتا، سال بھر چلتا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ سب جگہ دکانیں ہیں تو 1 کلو 2 کلو بھی لوگ لے لیتے ہیں، لیکن پہلے کا جو زمانہ تھا، خصوصاً ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں 1 کوئنٹل 2 کوئنٹل رکھ لیا گیا کہ یہ پورے سال چلنے والا۔ تو اگر کوئی اپنی فیملی کے لیے رکھ لے اس کو احتکار نہیں کہتے۔ لیکن آئیے ہمارے امام کی سیرت کیا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑا، بہت شدید قحط تھا، اور مارکیٹ میں بڑی گرانی آ گئی، غلہ دستیاب نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ مولا نے اپنے انبار خانے کے نگہبان کو بلایا، جو اسٹور کیپر تھا اس کو بلایا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے انبار خانے میں کتنا غلہ موجود ہے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ امام نے یہ گرانی دیکھی، اور اس گرانی کو دیکھ کے امام بہت فکر مند ہے، لہٰذا اطمینان حاصل کرنے کے لیے امام مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مولا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس 1 سال تک کا غلہ موجود ہے، ہماری فیملی آرام سے چلے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ مولا نے جانتے ہیں کیا حکم دیا؟ مولا نے حکم دیا کل یہ غلہ مارکیٹ میں لے جا کر بیچ دینا، اس لیے کہ مارکیٹ میں غلے کی کمی ہے۔ مولا نے احتکار نہیں کیا تھا، مولا نے اپنی فیملی کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن مولا نے دیکھا کہ مسلمان فقر و فاقہ میں گرفتار ہے، لہذا انہوں نے کیا کیا کہ پورا غلہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور مولا نے یہ فرمایا کہ جس عالم میں تمام مسلمان رہیں گے اسی عالم میں میں بھی رہوں گا۔ اگر ایسا اولی الامر ہے تو اس کی اطاعت کیجیے۔ ایک صلوات پڑھیں پر آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان، ایک وکیل اور ایک ڈاکٹر، ایک تاجر، سب جگہ پر مسلمان نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی تھوڑی زندگی مسلمان کی ہے اور تھوڑی زندگی ڈاکٹر کی ہے یا تاجر کی ہے۔ تو جب ایک چھوٹے سے منصب یا ایک چھوٹے سے عہدے کی جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اس میں کوئی ہم پارٹیشن نہیں کر سکتے، تو پھر رسول کی زندگی میں ہم نے کیسے پارٹیشن کر دیا؟ رسول کی زندگی کو 2 حصوں میں ہم نے کیسے تقسیم کر دیا کہ رسول کی آدھی زندگی بشریت کی زندگی ہے اور رسول کی آدھی زندگی رسالت کی زندگی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، اطاعت کرنا فرض ہے ہمارا، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے اس عشرے کا موضوع اطاعت اور محبت۔ اب کچھ لوگ آئے، کہا مولانا رسول نے تو محبت مانگی ہے، اطاعت تھوڑی مانگی ہے نا۔ کچھ مولائی ٹائپ کے لوگ ہیں ہمارے یہاں کہ اطاعت کی ضرورت نہیں، محبت کرتے چلے جاؤ جنت حاصل ہو جائے گی، ہے نا۔ آیہ مودت کا انہوں نے حوالہ دیا کہ رسول نے کہا کہ ہماری محبت کرو، اجر رسالت میں محبت اہل بیت مانگی ہے، اطاعت اہل بیت تھوڑی مانگی ہے۔ عزیزان گرامی، یہی مسئلہ ہوتا ہے قرآن کے نہ سمجھنے کا۔ اصل میں محبت کو اطاعت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ میں فرق بتاؤں محبت اور اطاعت کا؟ محبت کا رتبہ جو ہے وہ اطاعت سے بالا تر ہے، محبت کا رتبہ اطاعت سے بالا تر ہے۔ میں یہاں آیا پہلی بار پسینے میں شرابور اور بہت جلدی میں آیا، تو قبلہ وقار صاحب مجھ سے کافی محبت کرتے ہیں۔ میں نے کچھ کہا نہیں، کچھ حکم نہیں دیا، کوئی ریکویسٹ نہیں کی۔ قبلہ نے پانی لا کر، مولانا آپ بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے، بہت پیاسے معلوم ہوتے، انہوں نے ازراہ محبت مجھے لا کے پانی دے دیا، اور میں مجلس پڑھنے لگا اور پسینے سے شرابور ہو گیا، اور میں ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو میں نے حسن عباس صاحب قبلہ سے کہا، قبلہ پانی مجھے دے دیجیے، آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ میں ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پا رہا ہوں؟
میرا حلق بالکل سوکھ چکا ہے، تو انہوں نے مجھے پانی دیا، پانی انہوں نے بھی دیا، پانی انہوں نے بھی دیا، لیکن دونوں اطاعت میں فرق ہے۔ یہ جو اطاعت ہے یہ محبت کہلائے گی، یہ جو اطاعت ہے یہ صرف اطاعت کہلائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد، ایک اور صلوات۔ اطاعت کا رتبہ کمتر ہے، اگر حکم دیا گیا اس کے بعد آپ نے انجام دیا تو یہ تو آپ نے اس حکم کو فالو کیا، اطاعت کیا ہے، لیکن بغیر حکم دیے اگر آپ نے کوئی عمل کر لیا ہے تو اس کی قدر زیادہ ہے۔ اللہ نے واجب نماز کا حکم دیا ہے آپ کو، البتہ ہم وہ بھی نہیں پڑھتے۔ واجب نماز کا حکم دیا ہے، مستحب نماز کس کو کہتے ہیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ لیں گے تو ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ یہی فرق ہے۔ اگر کوئی شخص واقعاً محب اہل بیت ہے تو وہ مستحب نمازیں بھی نہیں چھوڑتا، وہ ان چیزوں کو بھی انجام دیتا ہے جن کا حکم اہل بیت نے ہمیں دیا نہیں ہے، لیکن ہم اہل بیت کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اہل بیت کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں ہمارے لیے اہل بیت پسند کیا کرتے ہیں، اہل بیت کی خواہش کیا ہے، اہل بیت ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ بغیر کہے ہم نے اہل بیت کے حکم کو فالو کر لیا، ہم نے اہل بیت جو چاہتے ہیں اس کو انجام دے دیا، تو اس کو کہتے ہیں محبت۔ لہذا محبت اور اطاعت میں بس فرق اتنا ہے کہ محبت کا رتبہ اطاعت سے بالا ہے۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ محبت اور اطاعت کہاں مل رہی ہے آپ کو، تو کربلا کے میدان میں۔ عزیزان گرامی، مولا نے شب عاشور چراغ کو گل کر دیا اور فرمایا کہ میں تم کو اجازت دیتا ہوں، میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے بال بچوں سے جا کے ملحق ہو جاؤ، تم حسین کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ، اور دیکھو اگر تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے تو میں یہ چراغ بھی گل کر دے رہا ہوں، یہ چراغ بھی خاموش کر دے رہا ہوں، لہذا تم چلے جاؤ۔ لیکن اس کے بعد بھی جب لوگ نہیں گئے تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہاری آخرت کی بھی ضمانت لیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ جب امام نے چراغ کو روشن کیا تو سارے اصحاب و انصار بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ عزیزان گرامی، اس کو کہتے ہیں محبت۔ امام کا ساتھ چھوڑ کر جانے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے، اگر چلے جائیں گے تو خلاف امام نہیں ہے، امام کا حکم مان رہے ہیں، لیکن امام کے کہنے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو محبت میں اس قدر مجبور پایا کہ وہ مولا کے قدموں میں ہیں۔ اور عزیزان گرامی، شب عاشور میں وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ جب جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی، اور جب گفتگو ہو رہی ہے تو اصحاب میں سے ایک صحابی نے سنا کہ مولا سے جناب زینب فرما رہی ہیں کہ اے بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب و انصار کو آزما لیا ہے؟ بس عزیزان گرامی، صحابیوں نے جیسے یہ سنا، ایک مرتبہ حبیب نے آواز دی، اے حسین کے جانثاروں، شہزادی زینب کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اے حسین کے جانثاروں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شہزادی زینب کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ سارے حسین کے جانثار، سارے اصحاب اپنے اپنے خیموں سے باہر آ گئے۔ حبیب کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ حبیب نے کہا کہ جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں تم بھی برداشت نہ کر سکو گے۔ ایک مرتبہ کہا حبیب ہوا کیا؟
کہا شہزادی زینب نے اپنے بھیا سے یہ پوچھا ہے کہ بھیا کیا آپ نے اپنے جانثاروں کو آزما لیا ہے؟ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا تھا کہ اے بہن زینب میں نے اپنے جانثاروں کو آزما لیا ہے، میرے جانثار مجھے چھوڑ کر نہیں جانے والے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی وہ کربلا کے کیسے جانثار تھے کہ ایک مرتبہ حبیب نے تمام صحابیوں کو بلایا، تمام جانثاروں کو بلایا، کہا ہم شہزادی زینب کے سامنے اپنی وفاداری کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اے مولا حسین آپ شہزادی سے بس اتنا کہہ دیجئے کہ وہ در خیمہ کے پاس آ کر ہمیں اشارہ کر دیں، ہم اپنی اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو کاٹ کے اپنے سروں کو شہزادی کے پاس دے دیں گے اور شہزادی کو اطمینان دلا دیں گے کہ ہم حسین کا ساتھ چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ بس عزیزان گرامی آپ نے اندازہ کیا کہ کتنے محب حسین تھے کہ حسین کو چھوڑ کر کوئی جانے والا نہیں تھا۔ بس عزیزان گرامی جب حسین کے صحابیوں کا یہ عالم تھا تو حسین کے بچوں کا کیا عالم تھا؟ وہ حسین پر کس طریقے سے اپنی جان فدا کرنا چاہتے تھے۔ لہذا روایت میں ملتا ہے مقاتل تحریر کرتے ہیں کہ بار بار جناب علی اکبر آتے تھے، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ بار بار جناب قاسم آتے تھے، بار بار جناب اونو محمد آتے تھے، بار بار جناب عباس تشریف لاتے تھے۔ تمام حسین کے جانثار حسین کے پاس آتے تھے کہ مولا ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ لیکن کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے وہ جذبات پر مشتمل نہیں ہے، وہ جذبات اور عطوفت پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ کربلا کا واقعہ حقیقت پر مشتمل ہے۔ عزیزان گرامی آپ کو معلوم ہے کہ ہر جنگ میں چاہے وہ مولائے کائنات کے دور میں ہوئی ہو، چاہے وہ امام حسن کے دور میں ہوئی ہو، امام نے اپنے بچوں کو آگے رکھا۔ مولائے کائنات نے امام حسن اور امام حسین اور محمد حنفیہ کو آگے رکھا۔ لیکن ہم کربلا کے میدان میں کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اصحاب و انصار نے اپنی جان کو مولا کے اوپر قربان کیا۔ عزیزو آپ کو معلوم ہے کہ یہ طریقہ کیوں اپنایا حسین نے؟ اس لیے کہ کربلا وہ ہے کہ جہاں پر مرنا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ جو جتنا زیادہ زندہ رہتا وہ اتنا زیادہ پیاسا رہتا۔ حسین سے یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے اصحاب و انصار ہم سے زیادہ پیاسے رہیں۔ لہذا علی اکبر سے کہا علی اکبر تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم حبیب ابن مظاہر سے پہلے جام کوثر سے سیراب ہو جاؤ۔ عباس تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم زہیر قین سے پہلے جام کوثر سے سیراب ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی جب ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ کربلا میں پیاس کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ حسین اپنے اصحاب و انصار کو پیاسا نہیں رکھنا چاہتے تھے، تو اب ذرا کربلا کے بعد آ جائیے کہ جب تمام کے تمام شہید ہو چکے ہیں، حسین بھی شہید ہو گئے، عباس بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، حتیٰ کہ علی اصغر بھی شہید ہو چکے ہیں، تو اب عزیزان گرامی ان کی پیاس بھی ختم ہو چکی ہے۔ عباس بھی جام کوثر سے سیراب ہو چکے ہیں، علی اکبر بھی جام کوثر سے سیراب ہو چکے ہیں، علی اصغر بھی جام کوثر سے سیراب ہو چکے ہیں۔ لیکن عزیزو کیا آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ زینب کتنی پیاسی تھی، سکینہ کتنی پیاسی تھی؟ ان کی پیاس تو ختم ہو گئی ان کی شہادت کے بعد، لیکن سکینہ راہ کوفہ میں بھی پیاسی نظر آتی ہیں، زندان کوفہ میں بھی پیاسی نظر آتی ہیں، اور راہ شام میں بھی پیاسی نظر آتی ہیں، اور راہ کربلا میں بھی نظر آتی ہیں، زندان شام میں بھی پیاسی نظر آتی ہیں۔ عزیزان گرامی جناب سکینہ کی پیاس کا عالم کیا تھا؟ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شام کے قریب حمص ایک جگہ ہے، اور اس جگہ پر جب یہ قافلہ حسینی پہنچا، اور اس قافلہ اب جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں پر اتنی شدید گرمی تھی کہ گھوڑوں کی زبانیں بھی پیاس کی وجہ سے باہر آ چکی تھی۔ بس عزیزان گرامی آپ ذرا تصور کر لیں کہ جب گھوڑوں کی زبانیں باہر آ جائیں تو پیاس کا کیا عالم رہا ہوگا۔ وہ گھوڑے کہ جو عادی ہیں ریتیلی زمین میں سفر کرنے کے، ہائے وہ اہل بیت کہ جنہوں نے کبھی اپنے گھر سے قدم بھی باہر نہ نکالا،
وہ ایسے عالم میں کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ شمر نے حکم دیا کہ یہاں پر قافلہ روک دیا جائے. قافلہ روک دیا گیا. عزیزان گرامی شمر نے حکم دیا کہ قریب کی نہر سے جا کر مشکیزے میں پانی بھر کر لایا جائے. فوجی گئے, پانی لے کر آئے. ادھر جناب سکینہ اپنی پھوپھی اماں کے ساتھ دھوپ میں پشت ناقہ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ منظر دیکھ رہی ہیں. بس عزیزان گرامی سکینہ مخاطب ہوئی اپنی پھوپھی اماں کی جانب. کہا پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو میں بھی جا کے شمر سے پانی طلب کر لوں. اے پھوپھی اماں میرا کلیجہ پیاس سے بھونا جا رہا ہے. عزیزان گرامی زینب جانتی تھیں کہ شمر پانی نہیں پلائے گا, لیکن ایک مرتبہ زینب نے کربلا کا وہ منظر یاد کیا کہ جب امام حسین علی اصغر کو لے کر حجت آخر تمام کرنے کے لیے گئے تھے, لہذا زینب نے بھی چاہا کہ سکینہ بھی حجت تمام کر لیں. ایک مرتبہ سکینہ شمر کے قریب آئی. شمر اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا, ایک سپاہی کے بعد دوسرے سپاہی کو, تیسرے سپاہی کو, چوتھے سپاہی کو. سکینہ اپنا کوزہ لیے ہوئے شمر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. بس عزیزو سپاہیوں کو وہ پانی پلاتا جا رہا ہے. سکینہ کہہ رہی ہے شقیق میں بڑی پیاسی ہوں, مجھے تھوڑا سا پانی دے دے, تیرا پانی کم نہیں پڑ جائے گا. لیکن شمر نے کوئی دھیان نہیں دیا. بس عزیزو سکینہ تھک کر بیٹھ گئی. ننھی سکینہ, پیاسی سکینہ, تماچے کھائی ہوئی سکینہ کب تک شمر کے ساتھ ساتھ چلتی. سکینہ ایک جانب جا کے بیٹھ گئی کہ جب شمر اپنے سپاہیوں کو پانی پلا لے گا تو مجھے بھی پانی دے دے گا. بس عزیزو شمر پانی پلا چکا. ایک مرتبہ سکینہ اپنے کوزے کو لے کے آگے بڑھی. اے شمر اب تو پانی دے دے, اپنے سپاہیوں کو تو نے پانی پلا دیا ہے. ایک مرتبہ شمر نے پھر بھی کوئی توجہ نہ دی. شمر مڑ گیا جانوروں کی جانب, گھوڑوں کی جانب. اس نے گھوڑوں کو بھی پانی پلانا شروع کیا. بس عزیزو سکینہ اس امید میں کہ شاید گھوڑوں کو پانی پلانے کے بعد شمر مجھے بھی پانی پلا دے گا, لیکن عزیزو غضب ہو گیا. ادھر شمر نے گھوڑوں کو پانی پلا لیا, مشکیزہ لے کر آگے بڑھا. سکینہ اپنا کوزہ لے کر آگے بڑھی, کوزہ آگے بڑھایا. ایک مرتبہ شمر نے مشکیزے کا دہانہ کھولا. سکینہ نے سوچا شمر میرے کوزے میں پانی دے دے گا, لیکن بس عزیزو ایک مرتبہ شمر نے پانی کو زمین پر بہایا. سکینہ گرے ہوئے پانی پر لوٹنے لگی. اے میرے چچا ابا, آپ نے یہ منظر دیکھا ہوتا کہ جو سکینہ دیکھ رہی ہے. اے چچا ابا آپ پانی لانے گئے تھے, لیکن اے چچا عباس آج آپ کی پیاسی سکینہ کو اس طرح سے تڑپایا جا رہا ہے. اللہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سے قلیل سی عبادت کو قبول. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے ہمارے ان آنسوؤں کے عوض میں ہماری مغفرت فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے ہمارے درمیان میں اتحاد کی حکمرانی فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے معاشی اعتبار سے ہماری قوم کافی پریشان ہے. پروردگارہ ہماری قوم کے رزق میں برکت عطا فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ظالم ہیں ان کو نیست و نابود فرما, جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. پروردگارہ جو حامیان مظلوم ہیں ان کی بھی مدد فرما. پروردگارہ ہمارے علماء حقہ اور خصوصاً ہمارے مراجع کرام خصوصاً آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس مجلس عزا کو برگزار کرنے میں جس نے بھی دامے درمے سخن کسی بھی طرح کا تعاون کیا ہے, پروردگارہ ان کی دلی حاجات کو پوری فرما, دنیا اور آخرت میں ان کو کامیابی عطا فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد
کا واسطہ ہے ہمارے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.